قیامت کا دن ہوگا آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک، اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سارے نبی اللہ کے دربار میں کھڑے ہوں گے، اور ہر نبی کی امت ساتھ کھڑی ہوگی۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کے پاس بیٹھی ہیں، رحمت والے نبی نے ارشاد فرمایا عائشہ قیامت کے دن اگر میرے رب نے کرم نہ فرمایا تو جنت کا دروازہ کسی کے لیے نہیں کھلے گا۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ادھر سے اٹھی، رحمت دو عالم علیہ السلام کے سامنے آ کے بیٹھ گئی، کہنے لگی محبوبہ ذرا نظر اٹھا کے دیکھو۔ حضور علیہ السلام نے نظر اٹھائی، اما عائشہ نے انگلی کا اشارہ اپنی طرف کیا، یا رسول اللہ کیا میں بھی ان لوگوں میں شامل ہوں؟ آپ نے فرمایا ہاں عائشہ، اگر پروردگار عالم نے کرم والی نگاہ سے نہ دیکھا تو تو بھی جنت میں نہیں جا سکے گی۔ یہ وہ بیوی ہے جس کے گھر میں حضور نے آخری ایام گزارنے کی ساری ازواج مطہرات سے خواہش کی تھی کہ تم اجازت ہو میں عائشہ کے گھر میں رہ لوں اور وہاں سے روزہ اول میں چلا جاؤں۔ یہ اجازت عائشہ کو ملی رضی اللہ عنہا۔ حضور کی آنکھوں میں آنسو آئے، فرمایا عائشہ قیامت کا دن اتنا سخت ہوگا، کیا ہوگا؟ 18,000 پیغمبروں کا باپ، واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، جس کو پروردگار عالم نے اپنا دوست کہا، وہ اللہ کے دربار میں کھڑا ہوگا۔ ایک طرف اس کا بیٹا اسحاق علیہ السلام کھڑے ہوں گے، دوسری طرف ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کھڑے ہوں گے۔ ابراہیم سے اسحاق پیدا ہوئے، ان سے 18,000 پیغمبروں کا شجرہ چلا، ادھر سے اسماعیل علیہ السلام سے میں ایک ہی پیغمبر محمد الرسول اللہ آیا۔ قیامت کا دن ہوگا جب جہنم کو لایا جائے گا، لاکھوں کی تعداد میں فرشتے جہنم کو گھسیٹ کے لائیں گے۔ جہنم میدان محشر میں آتے ہوئے مختلف آوازیں نکالے گی، اے عائشہ جب جہنم کو جہنم والی جگہ لا کے میدان محشر میں کھڑا کیا جائے گا، جہنم اتنی زور سے چیخ مارے گی، جتنے میدان محشر میں لوگ کھڑے ہوں گے ساری اس کی چیخ کو سن کر بے ہوش ہو کے زمین پہ گر جائیں گے۔ اللہ اتنا شدید غصے میں ہوگا کسی نبی کو بھی اوپر دیکھنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ لیمن الملک اليوم، جب کہے گا وہ لوگوں بتاؤ آج کون مالک ہے، تو نبی بھی تھر تھر کانپنے لگ جائیں گے۔ اے عائشہ 18,000 پیغمبروں کا باپ سر نیچے جھکا کے کھڑا ہوگا، بیٹا اسماعیل اور بیٹے اسحاق کو دیکھ کے کہے گا نفسی نفسی نفسی، تمہارے بارے میں سفارش تب کروں گا جب اللہ کے دربار میں میری پیشی سے جان چھٹ جائے گی۔ نعرے تکبیر، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، عظمت صحابہ، عظمت اہل بیت، مولا پیر عبد الحنان صدیقی۔ فرمایا اے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ادھر کون کھڑا ہے؟ اللہ اکبر۔ فلما فصلت العیر قال ابوہم انی لاجد ریح یوسف لولا ان تفندون۔ اللہ اکبر۔ یعقوب پیغمبر کھڑا ہے، بیٹا یوسف علیہ السلام بھائی کنویں میں دھکا دے کے آگے، اتنا رویا 40 سال تک بچے کی جدائی میں آنکھیں ضائع کرنی، نہیں بتلایا بیٹا کنویں میں پڑا، بتلایا کوئی نہیں، جب بتلانے پڑایا فلما فصلت العیر قال ابوہم انی لاجد، بسر کی طرف منہ کر کے کہنے لگا میرے بیٹے کی خوشبو مجھے اس طرف سے آ رہی ہے۔ 40 سال کے بعد جو اپنے بیٹے کو پہچان گیا، میدان محشر میں بیٹا باپ کے قدموں میں کھڑا ہوگا، یعقوب پیغمبر بیٹے کو پہچاننے سے انکار کر دے گا۔ یہ پیغمبروں کی کہانی ہے۔ میرا پیر میری ماں پڑھ لے گا، ماں رہے گی نہیں پڑھے گا کہاں سے؟ میں مرید بڑے کم کرتا ہوں ڈر کے۔ پرسوں ترسوں چنوٹ میں اتنی ساری مائیں بیٹیاں آگئی، بولی صاحب میں نے کہا اللہ سے ڈرو، پھر مجبوراً کسی غلط ہتھے نہ چڑھ جائے۔ اب جا کے تقریباً 36 سال خطابت کر کے اب مجھے تقریباً 10 سلاسل سے اجازت ملی اور سند کے ساتھ لکھ کے سند پر کہ میں نے اس فقیر کو اس سلسلے سے اجازت دی۔ بہت سارے حضرات نے، سارے بندے نے سر پہ ہاتھ رکھا۔
काफ हा या आइन साद ज़िक्र रहमति रब्बिका अब्दहू ज़करिया इज़ नादा रब्बहू निदाअन खफिया क़ाल रब्बि इन्नी वहनल अज़्मु मिन्नी वश्तअल अर्रासु। कौन है? बूढ़ा हो गया, हड्डियां कमजोर हो गई, चेहरे पर दाढ़ी के सारे बाल सफेद हो गए, सर के बाल सफेद हो गए। अल्लाह कह रहा मेरा महबूब ज़िक्र रहमति रब्बिका अब्दहू ज़करिया इज़ नादा रब्बहू निदाअन खफिया। जब छुप छुप के लोगों से कोने में खड़ा होके लोगों से छुप छुप के ओठ में कहा करता था क़ाल रब्बी इन्नी वहनल अज़्मु मिन्नी वश्तअल अर्रासु। या अल्लाह बाल मेरे सारे चिट्टे हो गए, या अल्लाह हड्डियों का मेरा ढांचा बन गया, लेकिन अल्लाह मैं उस दर से मांग रहा हूँ या अल्लाह लाखों को बेटे देने वाले इस बुढ़ापे में ज़करिया को बेटा दे तो क्या जाएगा। अल्लाह को बूढ़े ज़करिया का मांगना इतना पसंद आया, फरमाया या ज़करिया इन्ना नुबश्शिरुका बिग़ुलामिन इस्मुहु यहया। ज़करिया जा तेरे बुढ़ापे की मैंने दुआ को कबूल फरमा लिया, हल करीब तेरी बीवी की गोद को आबाद करूंगा, तुझे बेटा नजर आएगा, आसमान वालों को नबी नजर आएगा। बेटा दे रहा हूं, ताजे नबूवत सजा के दूंगा, और नाम भी तेरे बेटे का मैंने खुद रख दिया है। इतना उलुल अज़म पैगंबर, क़यामत के दिन बाप बेटे सामने खड़े होंगे। जब अल्लाह फरमाएगा लिमनिल मुल्कुल यौम, तो दोनों बाप बेटे मुंह फेर के खड़े हो जाएंगे। सुलेमान अलैहिस्सलाम जिस तख्त पे बैठकर भी हुकूमत किया करते, उस तख्त की लंबाई 3 मील लंबी थी, 8 लाख कुर्सियां तख्त पे बिछी होती थी। दाऊद और सुलेमान दोनों बाप बेटे क़यामत के दिन दोस्तों ये भी एक दूसरे को पहचानने से इनकार करेंगे। आओ जनाब ईसा अलैहिस्सलाम, अम्मा की कोख हरी कर दी, गोद हरी की, अम्मा की गोद आबाद की, कोने में बैठ के कहने लगी अल्लाह। ज़करिया अलैहिस्सलाम खालू थे अम्मा मरियम के, और ज़करिया अलैहिस्सलाम की किफालत में अम्मा मरियम को दे दिया गया। अन्ना लकी हाज़ा, वो उताक के अंदर देखा, दरवाजे बंद, खिड़कियां बंद, रोशनदान बंद, और वो ट्रे के अंदर बेमौसमी फल, अंगूर, सेब, केले, जो उस वक्त मौसम था नहीं, वो अन्ना लकी हाज़ा, चाचा था ना, खालू सी, परेशान, हाय ये कवारी औरत, इसे कौन मिलने आया, फल दे के चला गया। अन्ना लकी हाज़ा, माँ मरियम ने कहा शक न कर, क़ालत हुवा मिन इंदिल्लाह इन्नल्लाह यर्ज़ुक़ु मन यशाअु बिग़ैरि हिसाब। पास क्या है जो बगैर हिसाब के देते। एक आदमी के ऊपर कर्जा चढ़ गया, सुनो अल्लाह कैसे देता है, असबाब अल्लाह कैसे पैदा कर। एक आदमी के सर पे कर्जा चढ़ गया और दिवालिया हो गया, इज्जत का जनाजा निकल गया, और मेरे अजीजों घर आना छोड़ दिया, दरवाजे पर हर वक्त कर्जदार बैठे रहते। बच्चियां कहने लगी अब्बा जान इससे अच्छा तो मर ही जाते। बच्चे कहने लगे तूने हमें जलील कर दिया। दोस्त कहते तेरा बाप मकरूज है, कैसे कर्जा उतारेगा, मैं अम्मा घर छोड़ के जा रहा। बीवी ने भी एक दिन ताना दे दिया, कहने लगी मियां साहब तूने तो हद ही कर दी, 2 रोटियां मुझे क्या पता इतनी जिल्लत खारी के बाद मिलेगी, अब तो मेरा दिल करता है तेरे से तलाक लेके चली जाऊं। या अकेला तने तना, इसने अल्लाह के दरबार में दरखास्त की, या अल्लाह मैंने कर्जा कारोबार के लिए लिया था, मैंने तो अच्छे काम के लिए लिया था, मुझे क्या पता परवरदिगार आलम मेरे साथ हाथ हो जाएगा। या अल्लाह जो मौत मांगे इन्हें बचा ले, इनकी मौत मुझे दे दे। मेरे अजीजों तंग आया, तंग आमद बजंग आमद, सुनना तंग आया, खुदा के घर में जाके बैठ गया। या अल्लाह अभी थोड़ी देर बाद मस्जिद का दरवाजा बंद हो जाएगा, या अल्लाह बता जाऊं तो जाऊं कहां। या अल्लाह मुझे सगे मुंह नहीं लगाते, भाइयों ने मेरे खिलाफ FIR कटवा दी, मेरे चक पे मेरे अजीज हो, मेरे चक पे लोगों ने मोहरे लगवा कर मेरा चक बोनस करवा कर अदालतों के अंदर कार्रवाइयां शुरू कर दी। अल्लाह जाऊं तो जाऊं कहां। अल्लाह ने फरमाया ऐसी जगह आ गया जहां से कोई खाली नहीं जाया करता है। बैठ तो सही, अभी पूरी दरखास्त देख के तो दिखा, दुखड़े तो सुना। तेरे बेटों ने या अल्लाह उन्होंने भी पहचानने से, बेटियां अल्लाह उन्होंने भी हाथ छप्पे रखवाने से,
بیوی جس نے شادی کی پہلی رات ہاتھ پکڑ کے چوما تھا اور کہا تھا زندگی تیرے ساتھ نبھاؤں گی، دعا کر تیرے کندھے پہ جنازہ اٹھے، آج اس بیوی نے بھی طلاق لینے کا فیصلہ کر لیا۔ باپ نے بھی کل یہ کہہ دیا تھا بیٹے میں کیا کروں، تیرے بھائیوں کے ہاتھوں مجبور ہوں، میں تیرے لیے دعا کر سکتا۔ ماں بھی کروٹ بدل کے رونے لگی، کہنے لگی کیا کروں، تیری مانوں تو گھر سے جاؤں گی، تیری مانوں تو بچے روٹی نہیں دیں گے، جا میں تجھے اللہ کے سپرد کرتی ہوں۔ میرے بندے جب سب نے تجھے چھوڑ دیا، کس نے تجھے بتلایا کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ؟ دو بج رہے ہیں رات، وہ اپنی رحمتوں کے ساتھ ہمارے میں آیا ہو۔ فرشتوں کو تیرے میرے ساتھ بٹھایا، فرشتے بار بار کہہ رہے ہیں مانگ لے، مانگنے کا وقت ہے، وہ دینے کو تیار ہے، تو اب بھی جھولی پھیلانے کو تیار نہیں۔ اور 7 بجے عشاء کی نماز ہوتی ہے، 11 گھنٹے بعد فجر کی نماز ہو رہی ہے۔ او میرے عزیزہ، تجھے 11 گھنٹے میں 15 منٹ بھی اللہ کے آگے بیٹھنے کا موقع نہیں ملتا، قیامت کے دن اللہ کے سامنے کیسے کھڑا ہوگا؟ یا اللہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، دو یا پھر یا اللہ، یا قرضہ اتار دے یا موت دے دے۔ آواز آئی او میرا بندہ، یا مارا نہیں جاتا بلکہ مرہو کو اٹھایا جاتا۔ آج ہم نے تیری عزت کی بحالی کا فیصلہ کر لیا، وہاں سے عزت دوں گا جہاں تیرے گمان میں نہیں آئے گا۔ مسجد میں بیٹھا رو رہا اللہ کا موت دے دے، ذلت برداشت نہ۔ وہ لوگ اگر کسی کو قرض دو تو ذلیل کرنا چھوڑ دو۔ خدا کی قسم اپنے پیٹ سے کپڑا اٹھتا ہے تب انسان کو عزت کا پتہ لگتا ہے۔ حدیث پاک میں آیا اتنا حوصلہ رکھ کے اگر وہ دے نہیں سکتا معاف کر دے، قیامت کا دن ہوگا نیکیوں کے رجسٹر لے کے آئے گا، اس کا بیڑا بھی پار تیرا بھی۔ یا اللہ یہ جنت میں کیسے جا سکتا ہے، اس نے میرا قرض دینا تھا، اللہ فرمائے کہ مجھے پتہ ہے دینا تھا، یہ روزانہ محنت کر کیا کرتا، پتہ نہیں کہاں کا دھکے کھایا کرتا، میں دیکھا کرتا تھا 500 دانوں کی تسبیح لے کے رات کو میرا نام لے کے بیٹھ جائے، نام لیتے لیتے میرا نام مصلی پہ لیا کرتا تھا، میں دیکھ رہا تھا۔ موت آ گئی، اتارنے کا اسے موقع ہی نہ ملا، اللہ کیا کرے گا؟ اللہ فرمائے گی ذرا میرے ذرا عرش کے نیچے دیکھ، جب دیکھے گا لال رنگ کے یاقوت کے موتیوں کا محل نظر آئے گا۔ اللہ فرمائے کہ یہ لینا ہے جی اللہ، اللہ فرمائے کہ پھر میرے سے سودا کر، قرضدار کا قرض معاف کر دے، یہ مکان میں تیرے نام کر رہا جس کی نیت ہو دینے۔ مسجد میں بیٹھا رو رہا ہے یا اللہ کوئی کرم فرما، یا اللہ کوئی کرم۔ ایک آدمی لین لاڈ ملانر اپنے گھر آیا، بیوی کہنے لگی گرم روٹی پکڑی ہے جلدی کیجئے، ہاتھ دھو لیجئے، کپڑے بعد میں بدلنا۔ میاں صاحب دسترخوان پہ بیٹھے، گرم گرم چپاتی پہلا ٹکڑا منہ میں ڈالا، اللہ اکبر، لقمہ یہاں پھنس گیا، گیس ٹربل ہو گئی، ڈکار نہ آئی، اٹھا بیوی نے کمر پہ ہاتھ پھیرا، ڈکار نہ آئی، ہائے روٹی پھنس گئی۔ بیوی کو کہنے لگا اچھا میں ابھی ڈرائنگ روم سے نکلتا ہوں، ابھی میں گلی کا چکر لگا کے آتا ہوں، کچھ باہر نکلوں گا، ہوا لگے گی، طبیعت بحال ہو جائے گی۔ باہر نکلا، یا اللہ کیا بن گئی، سینہ ملتا ملتا، پتہ ہی نہ چلا مسجد کی گلی، مسجد کی دیوار کے پاس سے گزر رہا ہے، پتہ ہی نہ چلا مسجد تک پہنچ گیا، یہ دیوار کے پاس سے گزرتا، اپنی جان چھڑا رہا تھا، مسجد سے رونے کی آواز آئی، کہہ رہا تھا یا اللہ موت دے دے یا قرضہ اتار دے، اب دھوکے باز دنیا میں رہنے کو دل نہیں کرتا۔ ایک بھائی امیر ہے، دوسرا غریب ہے، ایک کی جیب میں اتنے پیسے، اس نے شام کو چرپائی پہ لا کے پھینک دیے، کہہ رہا گننے کو دل نہیں کرتا، تھک گیا ہوں۔
اور ایک 10 کے نوٹ کو تھوک لگا لگا کے گن رہا ہے، 10 اس کے 10 اس کے، چینی کے پیسے نہیں بچے، دودھ کے پیسے نہیں بچے۔ اللہ اکبر، بیوی کہنے لگی کہاں جا رہا ہے؟ کہ اسے آج بڑا نفع ہوا، 1000 روپیہ لے کے آؤں گا، صبح ناشتے کا انتظام کروں گا۔ رات کو 11 بجے بھائی کے دروازے پہ ڈرتا ڈرتا گیا اور جا کے کہا بھابی کہاں ہے؟ کہا سو رہی ہے۔ کہ اسے نہ بتانا، صبح میری عزت کا جنازہ نکال دے گی، آج دھیاڑی نہیں لگی، 1000 روپیہ دے دے، آٹا کوئی نہیں، گھی کوئی نہیں، پہلی فرصت میں تیرا قرضہ اتاروں گا۔ پتہ تھا تکیے کے نیچے 5,000 کے نوٹ پڑے، لیکن مال جھولی میں آیا، آنکھیں خون سفید ہو گیا۔ کہنے لگا میرے پاس تو ہے نہیں، تیری بھابی سے پوچھ کے لاؤ۔ اللہ کا عرش ہلنے لگ گیا۔ جب ماں آ جائے دروازوں سے روتے واپس آ جائے، سمجھ لو دنیا سے پیار ختم ہو گیا۔ جب بھائی کو مجبور دیکھ کر دوسرا بھائی کہے اچھا اسے ایلیاں ڈھکڑ دیتے، تماشا دیکھنے دے، حقیقت کروں گا بیاں دوستو، چاہے کٹ جائے میری زبان۔ پتا تھا جیب میں سے پیسے لایا، پتا تھا پاکٹ منی لایا، کہنے لگا تیری بھابی نہ اٹھ جائے، اس کے پرس سے لایا ہوں، پہلی فرصت میں لا کے دینا، اسے پتہ لگ گیا تو میرے ہاتھ کھڑے۔ صبح صبح پرچون والی دکان پہ جا کے پہلے کھڑا ہو گیا۔ اس نے پردہ ہٹا کے گھر کا دیکھا، او یہ تو وہی کھڑا ہے جس سے رات 1000 مانگ کے لایا تھا۔ بچے کو کہہ رہے دیکھتا ہے کھڑا ہے، چلا گیا، پر اس نے کہاں جانا تھا؟ اس نے تو رات ذلیل کرنے کا تجھے فیصلہ کیا تھا۔ بیوی نے کہا آ گئی نا بھائی کی پیار آ گیا نا۔ کہتا تو دیکھ تو صحیح، آج تو بدلے لینے کا وقت آیا۔ صبح صبح دکان پہ جا کے کھڑا ہو گیا، بھائی کلو چینی دے دے، آدھا کلو گھی دے دے، کندھے پر ہاتھ مار کے کہنے لگا 1000 روپیہ لے کے آیا تھا، 2 کلو لے جا، کل پھر روتا ہوا میرے پاس آئے گا۔ فوراً اس کا سر جھک گیا، تھیلا سودے کا لے کے گھر کی طرف جا رہا تھا، کان بھائی کی منہ کی طرف لگے ہوئے تھے۔ اس نے کہا او چودھری کیا بات ہے؟ کباب کہتا تھا کچھ کما لے کام آئے گا، پہلے تو دوستوں میں ضائع کر دیا، اب رات میرے پاس روتا ہوا آیا تھا، نہ دیتا دنیا تھو تھو کرتی، رات روتا ہوا میرے پاس آیا تھا، میں نے صدقہ سمجھ کے دے دیا، اس سے کون سے واپس مل لے۔ اس نے گھر جا کے چینی کا تھیلا پھینک کے مارا۔ بیوی کہنے لگی کیوں؟ کہ کہیں سے زہر ملے، تو بھی کھا، بچوں کو کھلا دے، مجھے کھلا، اس دنیا میں رہ کے کیا کروں؟ آج 1000 روپے کے نوٹ پہ بھائی نے ذلیل کر دیا۔ ہو رہا ہے دن رات روتا ہوں، فروخہ والوں میں آنسوں کا مول ڈال لینا۔ خدا کی قسم اب قریب سے بھی میرے سے پڑھا نہیں جاتا۔ ڈاکٹر ہاتھ جوڑتے نہ رویا کر، میں نے کہا میرے نبی نے فرمایا جس آنکھ سے آنسو خشک ہو گیا وہ آنکھ جہنم کا ایندھن بن جائے گا۔ جمود العین، آنکھ کا رونا اللہ کو بڑا پسند ہے۔ فرمایا آنکھ سے آنسو ٹپک کر جہاں جہاں گرتا جائے گا اس حصے پہ جہنم کی آگ حرام ہوتی جائے گی۔ ہمارا کام ہے راتوں کو رونا، یاد دل پر کچھ سو رہے کچھ رو رہے، رات ایک ہے سونے والے دو ہیں، ایک مسلح پہ سر رکھ کے رو رہا، ایک مسلح پہ سر رکھ کے رو رہا، دوسرا تکیے پہ سر رکھ کے سو رہا۔ رات تو دونوں پر آئی، صبح کا سورج سب نے دیکھا، لیکن جو مسلح پہ سر رکھ کے رویا اس کی دنیا بھی بن گئی، وہ آخرت بنا گیا، اور جو تکیے پہ سر رکھ کے سویا وہ ساری رات جھوٹے خواب ہی دیکھتا رہا۔
کان دروازے پہ لگایا، کون ہے جو اللہ سے موت مانگ رہا ہے؟ مسجد کے اندر آیا، جلدی سے مسجد کے اندر آیا، میاں کیا بات ہے؟ مجھے کیا پتا، محلے دار نہیں آیا، اللہ کی رحمت آ گئی۔ میں نے کہا بھائی قرضہ چڑھ گیا، ادھر نے کوئی سبیل نہیں، کتنا اتنا؟ انہوں نے کہا بابو پریشان نہ ہو، ابھی آتا ہوں۔ گھر گیا، قرضے کی ادائیگی کی رقم لے کے آیا، لے جیب میں ڈال، اور اس جیب میں ہاتھ ڈالا، اپنا پرس کھولا، وزٹنگ کارڈ نکالا، کہنے لگا یہ کارڈ، اس میں میرے گھر کے فون نمبر، آفس کے فون نمبر، پرسنل فون نمبر ہے، یہ پتہ ہے اگر تجھے کمی ہو جائے چپکے سے اس دروازے پر آ جانا۔ رونے والے نے پیسے اس کی جھولی میں ڈال دیے، وزٹنگ کارڈ پھاڑ کے اس کی جھولی میں ڈال دیا، کدے نہ ہے دے، وزٹنگ کارڈ پہ اپنا پتہ نہ دے، رب اکبر کی قسم ہے اگر تیرا پتہ جیب میں ڈال لیا اس کا پتہ بھول جاؤں گا جس نے دسترخوان سے اٹھا کے تجھے میرے پاس بھیجا۔ رو اللہ کے آگے، آج رو لو، قیامت کے دن ہنستے ہوئے اٹھو گے، جتنا آج ہنسو گے خدا کی قسم بے فضول ہنسنا قبر کی روشنی کو ختم کر دیتا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے دن ماں مریم جب پیٹ میں عیسیٰ علیہ السلام آئے، یا اللہ قوم کو کیا کہوں، فاشارت الیہ، بکوڑے میں بچے کو دیکھ کے کہہ دینا اس سے پوچھ لو، قالوا کیف نکلم اليوم، اس بچے مجھے نہ کچھ پوچھو۔ وہ بچے کی طرف جب اشارہ کیا تو بچہ کیا کہتے ہیں، قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا، اور میری ماں ہے، میں حرام کا پیدا نہیں، میں حلال کا، یہ اللہ کی طرف سے ظہور ہوا، مجھے اللہ نے نبوت کا تاج پہنایا، کتاب اللہ نے تو انجیل عطا فرمائی۔ یہ عیسیٰ جو بچپنے میں اپنے ماں کی عزت کا دفاع کر رہا ہے، قیامت کے دن ماں کو دیکھے گا، اللہ جب فرمائے گا وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ هَلْ قُلْتَ لِلنَّاسِ، اے عیسیٰ بیٹے مریم کے، کیا تو نے اپنے ماننے والوں کو کہا تھا میرے آسمانوں پر اٹھ جانے کے بعد مجھے اور میری ماں کو خدا کا حصہ بنا لینا؟ قالوا سبحانک، یا اللہ تو پاک ہے، میں کہہ سکتا ہوں۔ فرمایا جب اللہ عیسیٰ علیہ السلام کی طرف دیکھے گا اور کہے گا کیا تو نے کہا تھا، عیسیٰ علیہ السلام پر اللہ کا ایسا ڈر آئے گا، بعض جگہ آیا گردن کی رگیں عیسیٰ علیہ السلام کی پھٹ جائے گی، بھول جائے گی، بعض جگہ قیامت کے دن عیسیٰ علیہ السلام بھی اپنی ماں کو نہیں پہچانے گا، امت تو دور کی بات ہے، سب کے سر جھکے ہوں گے، کئی انگلیاں چباتے چباتے ہاتھ چبا جائیں گے، ماتھے پہ پسینہ آ کے ٹپکے گا، گھٹنوں تک پسینہ آ جائے گا، کوئی رسائی نہیں، کوئی سنبھالنے والا نہیں، جب بھوک عالم ہوگا، سناٹا، جہنم چیخیں مار رہی ہوگی، اللہ کا غضب پورے بلندی پر ہوگا، ایک کونے سے آواز آہستہ آہستہ آنی شروع ہوگی، امتی 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 امتی، سارے یوں سر اٹھائے گے۔ آج ماں باپ کو احساس نہیں، امت کا کس احساس ہو رہا ہے؟ اللہ پر باوجود جاننے کے فرمائے گا کون ہے جو آج اس عالم میں اپنی امت کو رو رہا ہے، اپنی امت کے لیے ذرا سامنے آ، میرا اللہ کا محبوب آئے گا، رو رو کے آنکھیں لال ہوئی ہوگی اور جھولی پھیلا کے کھڑا ہو کے کہے گا یا اللہ وہ وقت مجھے یاد ہے جب اسرائیل علیہ السلام مجھے لینے کے لیے آ گئے، دائیں طرف میری بیٹی اور ادھر میری بیوی بیٹھی ہوئی تھی، جبرائیل علیہ السلام سامنے کھڑے ہوئے، یا اللہ میں نے اسرائیل کو دیکھ کے رونا شروع کر دیا، بیوی کہنے لگی میری وجہ سے رو رہے ہو کہ میرے انتخاب کے بعد میرا کیا بنے گا؟ نہیں نہیں، بیٹی کہنے لگی میرے وجہ سے رو رہے ہو، میں تیرے جانے کے بعد کسی ابو کہوں گی۔ فرمایا نہیں نہیں، جبرائیل علیہ السلام رونے لگے، کملی والے میرے سے گستاخی ہو گئی۔ فرمایا نہیں نہیں، اسرائیل علیہ السلام کہنے لگے حضور میں واپس چلا جاتا ہوں، طبیعت میں ناگواری آئی۔ آپ نے فرمایا نہیں نہیں، پھر جبرائیل کہنے لگے کملی والے بتاؤ تو صحیح کیوں رو رہے ہو؟ جبرائیل علیہ السلام سے فرمائے گے جبرائیل مجھے جانے میں اعتراض کوئی نہیں، اتنا کہہ کے میرا کلیجہ ٹھنڈا کر، اللہ سے اتنا پوچھ کے آ جا میرے جانے کے بعد میری امت کا کیا بنے گا؟
जिब्राइल अलैहिस्सलाम की दौड़े लगवाई, फिर वापिस आए, कहा जी आपको वादा याद नहीं? क्या वादा? कवला सौफा युतीका रब्बुका फतरदा, उसने वादा नहीं किया मैं तुझे इतना दूंगा तू राजी हो जाएगा। का क्या देगा? का तेरा रब कह रहा है कयामत के दिन आंखों में आंसू लाकर नबूवत वाला दामन फैला के खड़े हो जाना, अपने उम्मतियों की तरफ इशारा करना तेरा काम होगा, जन्नत के दरवाजे खोलना मेरा काम होगा। नारे तकबीर, ताजदारे खत्मे नबूवत, अज़मत सहाबा, अज़मत अहले बैत। बस बात मैं अपनी मुख्तसर करूं मेरे अजीजों, आज उस नबी की जिसकी सिफारिश हमारे हक में दुनिया में भी हुई, कैसे चेहरे तब्दील नहीं करूंगा, जमीन में नहीं दसाऊंगा, चेहरे मुसख नहीं करूंगा, बंदर सुअर इन्हें नहीं बनाऊंगा, अल्लाह अकबर, इन पर कहत के अजाब नहीं डालूंगा, तेरी वजह से, तेरी वजह से, तेरी वजह से तूने मुझे रोक के इतना दिखाया है बाबू, अब मेरा जी तुझे रुलाने को नहीं करता, लेकिन इन्हें भी तो कह गैरत खाए, इन्हें भी तो कहे शर्म करे। सुबह सुबह उठते हैं, मुंह बाद में धोते हैं, पहले तेरी सुन्नत पे जाके उस तरह चला के आ जाते हैं, इन्हें भी तो कह कुछ शर्म करे। हालैंड के अंदर एक कार्टून बना, लोगों दुनिया ने मुर्दाबाद मुर्दाबाद, तेरे घर में तेरे 4 बच्चे रोजाना शीशे के आगे खड़े होके कार्टून बना है, बता मैं उसे जिंदाबाद कैसे कह दूं? कलमा पढ़ने वाली को दुपट्टा पसंद नहीं, बारीक कपड़ा पसंद है। यारो और मेरे प्यारो, मौलवी साहब से पूछ लो, फरमाया जब नमाज पढ़े बारीक दुपट्टा न ले, तेरे बाल नजर ना आ जाए। जब नमाज की हालत में अल्लाह बारीक दुपट्टा पसंद नहीं करता, बाजारों में बारीक कुर्ता कैसे पसंद करेगा? सर्दी का मौसम है, सुनो नबी का दीन, सर्दी का मौसम है, चादर ओढ़ रखी है, फरमाया मेरे बल्ले, मेरे नबी के उम्मती, जब नमाज के लिए हाथ उठाए, चादर से बाहर हाथ निकाल के अल्लाह अकबर कहे, चादर से हाथ बाहर निकाल के अल्लाह अकबर कह के हाथ बाहर, इसलिए नहीं हाथ बाहर निकाल। लेकिन मेरी नबी की रूहानी बेटी हो, जब तुम अल्लाह अकबर कहो तो चादर के अंदर हाथ छुपा के करना। मैंने इतना तुम्हें गैरत वाला बनाया, मैं फरिश्तों की भी निगाह तुम्हारे हाथों पे पड़ने नहीं देता। दस के जा मुझे मेरे अजीजों, मेरी बेटी ने दुपट्टा क्यों उतारा? बाबा बाबा तू अंधा क्यों नहीं हो गया? तेरी बेटी बगैर बुर्के के मोटरसाइकिल पे तेरे साथ गई। जितने खुदा की कसम मैं गाड़ी में बैठा देखता हूँ कि तो अल्लाह इससे बेहतर अंधा कर दे। एक लड़की मोटरसाइकिल पे बैठी, 36 लड़के उसके पीछे जा रहे होते हैं, कहां से कहां तक नजर जा रही है, क्यों फुरका नहीं पहनाते बच्चे? ये कोई अब्दुल कादिर जिलानी का बगदाद कोई नहीं, जब तुम्हें अब्दुल कादिर जिलानी बायजीद मुस्ताफी नजर आए, कदम कदम पे राहबर खड़े हुए, कहां जा? नमाज की हालत में हाथ बाहर निकालने की इजाजत नहीं है, टोल प्लाजे पे पर्चियां काटने की इजाजत कहां से होगी? कोचों के अंदर पानी का गिलास पकड़ाने में खुदा की कसम मैंने एक जगह देखा, लड़की को बार बार बुला के कोली सीट से निकाली, उसके कुल्ले लग रहे थे। मैंने कहा ओ खुदा के वास्ते, अगर उसे गैरत आ गई, ये गाड़ी कहीं दरख्त में लग गई, सारे दुनिया से चले जाएंगे, ना करे से तमाशे। नौजवानों, उस मोबाइल को भा लगे, उस रोजी से बरकत उजड़ जाए, सारा दिल पसीने में सराबूर होके मालिकों के कूलर भरता है, घरों में सब्जी पहुंचाता है, सारा दिन मजदूरी करता है, सुबह दुकान पर आके झाड़ू देता है, रात को लोगों की जूतियों के नीचे कगर साफ करके जाता है, उस हलाल कमाई में से 50 रुपए का पैकेज कराता है, सारी रात नबी की रूहानी बेटियों पर जुमले कसता है, और मेरे वीरा मौत आ गई, तेरे हाथ का लिखा फरिश्ता देकर इतना मारता हुआ कब्र के अंदर लेके जाएगा, दुनिया की साहब
ساری لذتیں بھول جائے گا. چھوڑ دے دنیا کے دھندے, کچھ نہیں رکھا, حلال کی طرف جاؤ. بھائی حلال کے ہوتے ہوئے پھر بھی حرام کے مزے لیتے ہو. اللہ اکبر. او عزیزو مسلمان, دور کی بات ہے, ہمیں انسان کہنے کا حق کوئی نہیں ہے. اچھی بات زبان پر لے کے آؤ. ایک جگہ میں نے تقریر کی, میرے دین, میرے پیارے, میری زبان سے کوئی نازیبا جملہ نکل گیا. سننے والوں نے کہا واہ جی واہ, واہ جی واہ. رات کو جب میں سفر کرتا ہوں, رات کو 12-1 بجے, پھر بیرون ملک سے لوگوں کے, کیونکہ ہماری ٹائمنگ کا بہت فرق ہے. اب جو مجھے سفر میں انڈیا والے شروع ہوں گے صبح تک, بیرون ملک سے بہت سارے. میں نے ایک جگہ پروگرام کر کے سفر شروع کیا. ایک سکھ کا کمنٹس آیا, ہاتھ جوڑ کے انہوں نے کہا پاجی پیری پہننا. سننے اس کے جملے, کہنے کا پاجی پیری پہننا تسی کی سمجھ دیو, تہاڈی تقریر تہاڈے مذہب دے لوگ سن دے نے. نہیں نہیں نہیں, اسی رات نو سارے کام کاج تو فارغ ہو کے, میری تیاں, میرے پتر, میری امی, میرے گھر دے وڈ کے, اسی سارے ادھا پونا گھنٹہ تہاڈی زبان تو تہاڈے سونے نبی دی سیرت سننے سانو مزہ ہی بڑا آندا ہے. اج تسی عجیب جی گال کڈی, تانوں تہاڈے لوگاں نو چنگا لگا ہوئے گا, سانو چنگا نہیں لگا. میں نے کہا عبداللہ نا ڈوب کے مر جا, تیرے لیے شرم کا مقام ہے. لیکن میں کس کس ممبر پر جا کے لوگوں کے آگے ہاتھ جوڑوں, کہاں جا کے ہاتھ جوڑوں. ایسا زبان سے غلط جملہ نہ کہنا, کسی کو مذاق میں بھی گالی نہ دینا. تم گالی دے کے بھول جاؤ گے, گالی تمہیں نہیں بھولے گی. اس گالی کے عوض جس وقت یعنی رات کو 1 بجے گالی دی, اگلے دن رات کو 1 بجے تک آسمان سے گالی دینے کی وجہ سے خدا کی لعنت برستی رہے گی. اس نبی کی محبت کا تقاضا ہے. آج عزیزو ایک مرد قلندر تھا تو الگ نظریے سے, تھا تو کسی اور مسلک سے, لیکن آج یادگار پر اس کے جنازے نے بتلا دیا. ایک کلپ میرے عزیزو تلاش کرنا, کہتا کہتا رو دیا. کہنے لگا میں نے اتنے حضور کی محبت کے نعرے لگائے, میں نے ختم نبوت کے اتنے نعرے لگائے, اور میں اتنے جوش جذبے سے نعرے لگا رہا تھا. میری نیت تھی زور لگاتے لگاتے میری دماغ کی نس پھٹ جائے, میری شریان پھٹ جائے, تاکہ حضور میرے ماتھے پر خون دیکھے کہ کیا ہوا. کہوں گا تیری ختم نبوت کا نعرہ لگاتے آ گیا. خادم حسین رضوی زندہ باد, خادم حسین رضوی زندہ باد, سیدنا حسین صاحب علامہ مکھنوال جنگوی زندہ باد, غازی لمدی شہید زندہ باد, ممتاز قادری زندہ باد, غازی خالد زندہ باد. اب تو میرے عزیزوں زندہ رہ کے بھی مردہ آباد ہے. ہمارے پاس ہے کیا؟ جیب میں پیسہ نظر آئے, گریبان کھول کے دیکھو, سینے میں ایمان کوئی نہیں, زبان پر محبت کی بات کوئی نہیں, آنکھ میں حیا کوئی نہیں. او بابا سارا دن گزر گیا, ان کانوں نے اللہ کی نافرمانی سنی. ہاتھ سے کیا ہوا, پیروں سے کیا ہوا, کوئی تو گھڑی بتا. تجھے اللہ بھی یاد آیا ہو, اللہ کا رسول یاد آیا ہو. آج سارا مجمع اللہ کے دربار میں اپنے گناہوں کی معافی مانگ لے اور توبہ کر کے کہہ دے ربا غلطی ہو گئی معاف کر دے. یار نوی تے کہی دے یار جاگ دی کر کہتا چلو چھڑو کوئی کچھ بھی ہوئے یار ہے نا. آج وہ بھی کہہ رہے فرشتوں سارے گناہ بٹا دو, ہے تے میرا ہی نا. اب میں کیا غلطی کر بیٹھا, میں سے اپنی دنیا سے نکال دوں, کیا میں اس گاڑی رکھ چھین لوں. اس کے گناہوں پر تو سے لوگ بدنہ نہیں کہتے. اس کی روٹی چھین لوں تو مجھے رازق کون کہے گا, مجھے خدا کون کہے گا.
خدا وہی ہوتا ہے جو اپنے بندے کو بھوکا اٹھاتا ضرور ہے، بھوکا سلاتا نہیں ہے۔ ایک بات آپ حضرات کی آخری بات کر کے جا رہا ہوں، جوانا او بزرگا، تیری مرضی رات جتنے بجے مرضی سو، لیکن میرے ویر صبح صبح اٹھ جایا کر۔ کب؟ جب چڑیاں تیری دیوار کے کناروں پر بیٹھ کے چی چی کرنے لگ جائیں۔ کب؟ جب تیرے کپڑے ٹانگنے والی تاروں پر چڑیاں آ کے بیٹھ کر تجھے سوتا دیکھ کے چی چی کرنے لگ جائے۔ چڑیوں کے چہچہانے سے پہلے درختوں کی ٹہنیوں پر چڑیوں کے بیٹھنے سے پہلے اٹھ جایا کر۔ جب تجھے بستر میں سوتا یہ اللہ کی اتنی سی مخلوق دیکھتی ہے، یہ چیخے مار مار کے روتی ہے اور کہتی شرم نہیں آتی، ہم اتنی سی جان ہو کے صبح اٹھ گئے تو اشرف المخلوقات ہو کے سو رہا۔ فرمایا خبردار خبردار، سویرے سویرے بستروں سے اٹھ کے مصلے پہ بیٹھ جایا کرو، ورنہ جو بھی پرندہ تمہارے گھر کے چھت کے اوپر سے گزرتا ہے تمہیں سوتا دیکھ کر پر ہلا ہلا کر خدا کی لعنت کر کے چلا جاتا۔ فرمایا بات ایسے بے نمازیوں کے گھر ہے، چڑیا بھی اس گھر سے دانا چگ کے نہیں جاتی۔ پیالے میں پانی پڑا رہے، پیاسے جانور دیکھ کے کہتے بے نمازی کے ہاتھ کا ہے، ہم جس کا کھا رہے اس کے گیت گا رہے، اس کے ہاتھ کا پانی نہیں پینا، اس کا کھا کے گیت کسی اور کے گا رہا۔ اجھے سارا مجمع سر جھکا کے اپنے گناہ پہ اللہ غلطی ہو گئی، اللہ سمجھے غلطی ہو گئی، آج سر جھکا کے سارا مجمع کہہ دو یا اللہ میری گھر والوں نے زور لگا لیا جنت البقیع چل، بچے بھی ساتھ تھے، بیٹی بھی ساتھ، بیوی بھتیجے سب ساتھ۔ میں نے کہا میں کوئی نہیں جانا، بس کھڑے ہو کے سلام کہہ دوں گا۔ میرے گھر والے ایک دن کہنے لگے ہلان جاتا کیوں نہیں؟ میں نے کہا جنت البقیع میں جاتا ہوں، دائیں طرف نبی کی فاطمہ سو رہی ہے، جس کے سر ڈکے کو دیکھ کر آسمان کا سورج بادلوں میں چھپ گیا۔ ان ساری زندگی آنکھوں سے بے حیائی کی، نبی کی بیٹی کی قبر کی مٹی پاک ہے، گندی نگاہ ڈالنے کو دل نہیں کر رہا۔ میں نہیں گیا، میں نے کہا پاک عورتیں سو رہی ہے کہ جن کے سر پہ دوپٹہ نہیں ہوتا تھا، جبرائیل قرآن کی وحی لے کے باہر کھڑا ہو جاتا۔ حضور فرماتے تھے جبرائیل آتا کیوں نہیں؟ کہ تیری عائشہ کا سر ننگا، مجھے اندر آتے ہوئے شرم آ رہی ہے۔ ادھر سے آواز آتی ہوگی عائشہ تو کیوں رو رہی ہے؟ کملی والے لوگوں نے میرا نام جانوروں کے نام پہ رکھ دیا۔ ادھر نبی کا معاویہ روتا ہوا آتا ہوگا، حضور فرماتے ہو کہ معاویہ تو کیوں رو رہا ہے؟ کہ پاکستان کے اندر ہر کوئی مسلمان ہے، لوگ تیرے معاویہ کو مسلمان نہیں کہہ رہے۔ کتنا دل دکھتا ہوں، یا اللہ میرے در منہ کرنا ہی کوئی نہیں، میرا ادھر دل ہی نہیں کرتا، میں در منہ کر کے لے ہاتھ جوڑنا، میں کہنا تھوڑے پیری بیٹھا چھوڑ دو میرے بھائیوں، بہت کچھ ہو گیا۔ یقین جانو ہر آنے والا سورج تباہی کے منظر دکھا رہا ہے۔ کہہ دو نا یار آج پھر یا اللہ میری توبہ، پھر کہہ دو یا اللہ میری توبہ۔ آج نیت کرو داڑھی کٹاؤں گا نہیں، داڑھی سجاؤں گا، کہہ دو انشاءاللہ۔ اللہ اس کے رسول سے وعدہ کر داڑھی نہیں کٹاؤں گا۔ بیٹیوں بہنوں سن رہی ہو، کہہ دو خدا کی قسم آج ماں سے ابا میں اس کالج نہیں جاؤں گی جہاں برقع پہننے کی اجازت نہیں، ابا میں ان پڑھ رہ کے برداشت کر سکتی ہوں، محمد کا دیا ہوا برقع میرے سے چھوٹ جائے برداشت نہیں ہوگا۔ کہہ دو اپنے خامد سے بھی آج کے بعد میرے غیر محرم کے سامنے نہیں جانا۔ آج اللہ کو دو آنسو دکھا دے، اتنی پاور ہے، 30 سال کے گناہ ان دو آنسو کی پانی سے میرے عزیزو اللہ بہا کے لے جاتا ہے۔ آج اپنے اللہ کو تھوڑا سا یاد کر لو، آنکھیں بند کرو، بائیں طرف اپنے سر کو جھکا دو، کرو سارے آنکھیں بند، بائیں طرف اپنے سر کو جھکا دو، ساری توجہ اپنی دل پہ ڈال دو، دل کی توجہ اللہ کی طرف ڈال دو۔
اور میرے عزیزو ہونٹوں کے ساتھ ہونٹ جوڑ لو، ناک کے ذریعے سانس لو، ایک دوسرے کو نہ دیکھو کہ میرے ساتھ کون بیٹھا ہے، بلکہ یوں کرو میں اکیلا نہیں، میرے ساتھ اللہ ہے۔ زبان خاموش ہے، دل اللہ کی رحمت کو دیکھ کر اور یہ نیت کرو یا اللہ جتنی رحمت نور کی تجلیات تیری جر نبی کے روزہ انور پہ آ رہی ہے سینہ مبارک کے ساتھ، یا اللہ میرے ولی میرے پیر مرشد کا کنیکشن جڑا ہوا ہے اور ان کے سینے سے منتقل ہوتے ہوئے وہی خدا کا نور و رحمت کی تجلیات یا اللہ میرے سینے پر آ رہی ہے، میرے دل پر اللہ ایک ایک قطرہ اتر رہا ہے اور میرے دل کی دھڑکن اس قطرے کو محسوس کر رہی ہے اور میرا دل بھی دھڑک دھڑک کے کہہ رہا ہے اللہ۔ اب محسوس کریں دل کی دھڑکن کو، میں اللہ اللہ کہتا رہوں گا، آپ خاموش رہیں اور خاموشی سے ناک کے ذریعے سانس لیں اور دل کی دھڑکن سے محسوس کریں کہ آپ کا دل کہہ رہا ہے اللہ۔ ہر تمنا دل کی پوری ہو گئی، اب تو آجا اب تو خلوت ہو گئی اللہ۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ آپ کا آنا، پروگرام کروانے والوں کا پروگرام کروانا، یا اللہ پوری انتظامیہ کمیٹی جلسے کی اور اسی طریقے سے اللہ جنہوں نے 10 روپے چک کے حصہ لیا اللہ سب کا تعامل کو قبول فرما، جو کھانے کا اہتمام، خیرات کا اہتمام، جن کے گھر مہمان شاہ صاحب کے گھر کھانا کھائیں گے ان کے دسترخوان میں بھی اللہ برکت عطا فرمائے۔ ذکر اذکار کی بھائی عادت ڈالیے، لا الہ الا اللہ اللہ، 4 ذکر ہیں، ہر ذکر مکمل ہونے کے بعد 3 مرتبہ کلمہ طیبہ پڑھ کے دوسرا اللہ کے نام کا ذکر شروع کریں، اول آخر درود شریف پڑھیں، 1 مرتبہ سورہ فاتحہ اور 11 مرتبہ قل اللہ شریف پڑھ کے کل مومنین مومنات مسلمین مسلمات کے لیے دعا کریں، پھر اللہ سے دعا کریں اللہ میں ذکر کرنے لگا ہوں، میرے ذکر کو قبول فرما اور مرتے دم تک اپنے نام کی پہچان اس زبان کو نصیب فرما دے، اور پھر اللہ کا نام لے کے 3 مرتبہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا، پھر اس کے بعد 115 مرتبہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ، یہ آپ کے بائیں طرف دل ہے، لا الہ، پہلے ہر چیز کی نفی کوئی نہیں، الا اللہ لا الہ الا اللہ، پھر 3 مرتبہ کلمہ طیبہ پڑھیں، پھر 115 مرتبہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ، پھر 3 مرتبہ کلمہ طیبہ پڑھیں، پھر 115 مرتبہ اللہ 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 اللہ، پھر 3 مرتبہ کلمہ طیبہ پڑھیں، پھر 115 مرتبہ پھر 3 مرتبہ کلمہ طیبہ پڑھیں، پھر خاموش ہو کے مراقبہ کریں، اپنی توجہ دل کی طرف، دل کا دھیان اللہ کی طرف، پھر اپنے دل کی دھڑکن کو محسوس کریں، میں اتنی دیر سے اللہ کا ذکر کر رہا ہوں، اس کا اثر میرے دل پر بھی ہو رہا ہے، اگر دل پر اثر ہونا شروع ہو جائے تو پھر جانو کہ من کی دنیا اللہ نے آباد فرما دی، اور درود شریف کی کثرت
3 تسبیحات، تیسرا کلمہ، پھر اس کے بعد استغفار، پھر درود شریف۔ شیخ العرب والہاں حضرت گوئی رحمت اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت پہلے درود شریف پڑھیں کہ استغفار کریں؟ آپ نے فرمایا خوشبو میلے کپڑوں پہ لگاتے ہو کہ دھلے ہوئے کپڑوں پہ؟ یا دھلے ہوئے؟ پہلے استغفار کر کے اپنے جسم سے گناہوں کا میل اتارو، پھر درود شریف کی خوشبو اپنے جسموں پہ لگاؤ۔ اور بھائی رات کو بستر پر جب بیٹھو تو فقیر کی طرف سے تمہیں تحفہ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ بڑھاتے بڑھاتے 500 مرتبہ تک لے جاؤ، اور پھر پڑھتے پڑھتے اپنی آنکھوں کو بند کرو۔ انشاءاللہ کبھی تمہاری آنکھوں میں اللہ پاکستان دکھائے گا، کبھی آنکھوں میں اللہ مدینہ اور مدینے والا دکھائے گا۔ سارے اس کی کوشش کرنا۔ رحماللہ ہمارے ہاں 2 اجتماعات ہوتے ہیں ہمارے نقشبند سلسلے کے، کیونکہ مجھے چشتی سلسلے سے بھی اجازت ہے۔ حاجی نام الحسن صاحب رحمت اللہ علیہ رائے گڑھ کے بزرگوں میں ان کا سلسلہ تھا، صدیقی کسی وجہ سے کہلاتا ہوں۔ پھر حضرت لاہوری کی خلفاء کی طرف سے بھی، پھر چکوال والوں کی طرف سے بھی وہ نقشبند سلسلہ ہے، حضرت لاہوری کا قادریہ سلسلہ ہے، سہروردی سلسلے سے بھی، پھر خانپور کی طرف سے بھی الحمدللہ ہر جگہ سے اجازت ہے۔ تو 2 اجتماعات ہوتے ہیں، ایک گھر پر ہوتا ہے، ایک جہاں جمعہ پڑھاتا ہوں۔ تاریخ مولوی فان صاحب نے اس مرتبہ دیکھا، بڑے مایوس ہوئے، کہنے مولانا آپ نے میں دعوت نہیں دی، مغرب سے لے کے صبح تک، اور پھر صبح 11 سے لے کر عصر کی نماز تک 2 روزہ اجتماع، اور بھاری اللہ کے فضل و کرم سے اللہ کی مخلوق آتی ہے پورے پاکستان سے۔ یہ ہمارا دوسرا اجتماع تھا، گھر میں چوتھا اجتماع انشاءاللہ بھی فروری میں آئے گا، اس کے لیے بھی انشاءاللہ دعوت نامہ دیں گے۔ میں نہیں ضروری سمجھتا کہ آپ میرے مرید کو، جس سے آپ منسلک ہو اللہ پاک آپ کو لگائے رکھے، بس جس کے ساتھ بھی لگنا دل جمعی کے ساتھ رکھنا۔ اور پھر میرے عزیزو اپنے گناہوں کی اللہ سے معافی تلافی کرتے ہوئے زندگی گزارنا، کوشش کرنا مرنے سے پہلے ہر ایک سے معافی مانگ لینا، کسی کا گلہ قبر میں لے کے نہ جانا، اپنے حق چھوڑ دینا اور دوسروں کے حق ادا کرنا۔ اللہ ہمارا حامی و ناصر۔ اب 2 منٹ یہ نعت پڑے گا اور 2 منٹ کی دعا، پھر آپ اپنے گھروں کی طرف اور مجھے بھی دعا دینا کہ سوار اور سواری کے اللہ منزل مقصود تک جانے کے لیے اللہ حفاظت فرمائے۔